مسئلہ ہو. اچھا بات کا ذہن سے نکل جانا یہ بھی ایک مصیبت سے خالی نہیں, یہ بھی مصیبت سے خالی نہیں. بیٹا کچھ کہے باپ کے ذہن سے نکل جائے, شوہر کچھ کہے بیوی کے ذہن سے نکل جائے, بیوی کچھ کہے شوہر کے ذہن سے نکل جائے, ساس کچھ کہے بہو کے ذہن سے نکل جائے, بہو کچھ کہے ساس کے ذہن سے نکل جائے. گڑبڑ مسئلہ ہو گیا, مسئلہ گڑبڑ ہو گیا بھائی. اگر امام کے ذہن سے نکل جائے تو سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے, مقتدی کے ذہن سے نکل جائے تو کوئی بات نہیں, مقتدی کے ذہن سے نکل جائے کوئی بات نہیں. لیکن اگر امام کے ذہن سے نکل گیا, اس نے سوچا ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھ دیا, ڈائریکٹ سورت شروع کر دی, یا اس نے سوچا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اچانک رکوع میں چلا گیا, ذہن سے نکل گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سجدہ سہو کر. بھول ہو گئی نا تجھ سے, تیرے ذہن سے نکل گیا نا, اب تو سجدہ سہو کر. اب 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں, 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت میں صرف کیا پڑھنا ہے, اتحیات پڑھنا ہے, اور اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت پوری کرنے کے لیے. لیکن نکل گیا ذہن سے. جب ذہن سے نکلا تو وہ کیا کہتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اب تو سجدہ سہو کرے گا ورنہ تیری نماز نہیں ہوگی. اگر خالی تو نے اللہم صلی علی کہہ دیا تھا تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن اب تو نے اللہم صلی علی کے بعد محمد کہہ دیا تو اب تیرے اوپر سجدہ سہو لازم آ گیا. امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بتایا, رسول اللہ خواب میں آ گئے, رسول اللہ خواب میں آئے. اب دیکھو مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ کا, اللہ کے رسول امام شافعی کے خواب میں نہیں آتے, امام حنبل کے خواب میں نہیں آتے, امام احمد کے خواب میں نہیں آتے, علامہ ابن کرخی کے خواب میں نہیں آتے, امام تیمیہ کے خواب میں نہیں آتے. غلطی ہوئی, ظاہری طور پر دیکھا گیا اللہ کے رسول خواب میں آئے. کس کے, جس کی طرف سے معاملہ ہوا. مسئلہ بالکل سامنے. کعب بن مالک نے اسی سے ایک مسئلہ نکالا ہے, ایک مسئلہ یہ نکالا ہے, غلطی بیوی سے ہو تو بیوی کو کہو, اس کی ماں کو مت کہو. غلطی بیٹی سے ہو تو بیٹی کو کہو, اس کو ماں کی گالی مت بکو. غلطی پڑوسی کی بکری سے ہو تو بکری کو کہو, اس بکری کے مالک کو کچھ نہ کہو. یہ مسئلہ استنباط ہے. اسی لیے علامہ امام عبد الرشید گنگوہی علیہ الرحمہ نے اپنی فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 432 پر لکھا ہے, امام ابو عبد الرشید گنگوہی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 432 پر لکھتے ہیں کہ مسئلہ جس کا ہو اس سے سمجھنا چاہیے ورنہ تم گناہ کبیرہ میں ملوث ہو جاؤ گے. حقوق العباد کے ضمن میں تمہاری معافی کا کوئی دروازہ کھل نہیں سکتا. امام ابو حنیفہ کے خواب میں حضور تشریف لے آئے اور کہنے لگے کیوں امام ابو حنیفہ, کیا بات ہے؟ اتحیات پڑھنے کے بعد 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت کی پر اگر اتحیات کے بعد اس نے اللہم کہہ دیا تو تم نے سجدہ سہو لازم نہیں کیا. اللہم کے بعد صلی علی کہہ دیا, تم نے سجدہ سہو لازم نہیں کیا. اللہم صلی علی کے بعد محمد کہہ دیا, تم نے سجدہ سہو لازم کر دیا. میرے نام سے تم کو اتنی تکلیف. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, اے مدینے والے مصطفیٰ, ہمیں تمہارے نام سے نفرت نہیں ہے بلکہ ہمیں تو تمہارے نام سے اتنی محبت ہے, تمہارے نام پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. بات یہ ہے کہ جب اس نے اللہم کہا کوئی بات نہیں, صلی علی کہا کوئی بات نہیں, لیکن جب اس نے محمد کہا تو گویا کہ وہ جان بوجھ کر آپ کا نام نہیں لے رہا ہے, انجانے میں آپ کا نام لے رہا ہے, کیونکہ وہاں پر اس کو درود شریف نہیں پڑھنا ہے.
اس کو وہاں درود شریف نہیں پڑھنا ہے، وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اگر ہوش و حواس میں ہوتا تو اتحیات کے بعد کھڑا ہو جاتا، درود شریف نہ پڑھنے لگتا۔ وہ بدہوشی میں آپ کا نام لیا ہے، اور مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ کا نام کوئی بدہوشی میں لے، اسی لیے سجدہ سہو لازم ہوا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بھولنے والی کیفیت بھی عجیب و غریب ہے، سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔